بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد افضل آن لائن چینل پر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح کے سوالات عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور ہے کہ بہت سے لوگوں کو مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی، مسائل جانتے نہیں ہیں، اور اپنے مزاج کے خلاف اگر کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ شریعت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، فوراً کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی چیز دیکھیں، کوئی عمل دیکھیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو رہا ہو تو ممکن ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم براہ راست ڈائریکٹ اسے معلوم کریں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو صحیح بات معلوم ہو جائے گی اور جو آپ کی بدگمانی وہ دور ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ کی بات صحیح ہوئی تو اس کی سامنے والے کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اس میں ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن انسان اس کو سوچتا نہیں ہے، اس کو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی چوراہوں پر بیٹھتا ہے تو اس کو کچھ باتیں چاہیے کسی کے متعلق، کسی نہ کسی کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں چاہیے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کچھ نہ کچھ مل کر باتیں بنتی ہیں، پھر غیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی کوئی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں تحقیق کریں، اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کو فوراً بہرحال باخبر کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہاں پر جو ٹاپک ہے اس پر گفتگو کرنی ہے کہ آیا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو نماز جنازہ ہی کیا، کوئی بھی نماز ہو، چپل پہن کر نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، بشرطے کہ چپل پاک ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح کی اس کی بناوٹ نہ ہو کہ اگر ہم سجدے میں جائیں تو پیروں کی انگلیاں زمین پر نہ لگیں۔ اگر اس طرح ہوگا کہ پیروں کی انگلیاں زمین پر نہیں لگیں گی تب تو یہ درست نہیں ہے۔ تو چپل پاک ہیں اور انگلیاں بھی زمین سجدے کی حالت میں زمین پر لگ رہی ہیں تب تو درست ہے۔ لیکن یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں یہ فرش اور قالین نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس دور میں لوگ چپل پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے، اور اگر چپل پر یا ان کے جوتے پر کوئی گندگی لگی ہوتی تھی تو اس کو زمین پر رگڑ دیتے تھے اور اس کو پھر وہ پاک ہو جاتا تھا جوتا چپل۔ آج کے دور میں اگر کوئی سوچے کہ ہم مسجد جائیں گے چپل پہن کر، چونکہ حدیث سے ثابت ہے، تو یہ مسجد کی بے ادبی ہوگی، کیونکہ اب وہاں فرش بنا ہوا ہے، وہاں قالین بچھی ہوئی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پیر میں کچھ چپل میں کچھ نہیں بھی لگا ہوا ہے لیکن ایک معمول بنے گا تو پھر اس سے مسجد میں گندگی پھیلنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لیے اس دور میں تو بہرحال صحیح نہیں ہے، لیکن فی نفس ہی اگر چپل پاک ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب آیا مسئلہ نماز جنازہ کا، کہ اب سوال پیدا ہوگا، ٹھیک ہے مسجد میں چونکہ قالین اور فرش ہوتی ہے تو وہاں ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن نماز جنازہ تو کھلے میدان میں ہوتی ہے اور وہاں بھی کچی فرش ہوتی ہے، تو کیا ہم وہاں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس تعلق سے تین صورتیں ہیں۔ تینوں صورتوں غور سے سنیں، جس پر چاہیں آپ عمل کر لیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی صورت یہ جو عمومی طور پر ہے کہ اپنا چپل اتار دیں اور زمین پر کھڑے ہو، بشرطے وہ زمین پاک ہو، اور زمین پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھیں، جو عام طور پر ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ آپ نے چپل پہن لیا تو جس طرح پہننے کی وجہ سے چپل بھی ایک پیر کا ایک جز بن گیا، ایک حصہ بن گیا، لہذا جس طرح پیر کا پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح پورا چپل کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی چپل کا اوپر کا بھی حصہ پاک ہو اور نیچے کا تلوا بھی اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پورا چپل پاک ہے اگر، تب تو آپ چپل پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو لہذا اس دوسری صورت پر عمل بہرحال احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ بہرحال گندگی کچھ نہ کچھ تو نیچے لگی ہی ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے جو عمومی طور پر
ہم دیکھتے بھی ہیں اور جو مسائل سے واقف ہوتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ چپل اتار کر چپل کے اوپر پیر رکھ کر پھر نماز جنازہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. تو ایسی صورت چونکہ چپل کے اوپر پیر رکھا ہے تو ایسی صورت پورا چپل کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں چپل کا اوپری حصہ گویا کہ وہ اس کی حیثیت زمین کی ہو گئی، فرش کی ہو گئی، تو اوپری حصہ کا پاک ہونا ضروری ہے. چپل کے نیچے خواہ گندگی لگی ہو یا نہ لگی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. گندگی لگی ہے تب بھی، نہیں لگی ہے تب بھی، کیونکہ ہم چپل اتار کر پھر چپل پر پیر رکھ رہے ہیں، اس وجہ سے چپل کا اوپری حصہ دیکھا جائے گا. اگر پاک ہے تو نماز درست ہو جائے گی، اگر پاک نہیں ہے تو درست نہیں ہوگی. تو خلاصہ کلام صرف یہی نکلا کہ اگر چپل پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب تو پورا چپل کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی چپل کا اوپر کا حصہ بھی اور نیچے کا بھی حصہ. اور اگر ہم چپل اتار کر چپل کے اوپر پیر رکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر چپل کا جو تلوا ہے وہ پاک ہو یا ناپاک ہو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہاں چپل کا جو اوپر کا حصہ ہے جس پر ہم تلوا پیر رکھتے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو لوگ پوچھ رہے تھے. میں نے مناسب سمجھا کہ افضا آن لائن چینل کے ذریعے آپ تک بات پہنچا دی جائے. آپ بھی کوشش کیا کریں کہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل عام طور پر ہم دیکھتے ہیں ان کو کمنٹ کے ذریعے آپ معلوم کر لیا کریں. انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو جواب دیا جائے گا. یہی چینل کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.